فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله سائل كل راع عما استرعاه احفظ ذلك ام ضيع حتى يسأل الرجل عن اهل بيته. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. عزیز ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا موضوع ہے وہ گھر کی اصلاح. یہ موضوع اپنے اندر بہت سے مضمون اور مفاہیم لیے ہوئے ہے. گھر کی اصلاح کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ مادی طور پر جو گھر ہمارے سامنے موجود ہے اس کی اصلاح، یعنی یہ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے، ہمارے آپ کے لیے مفید اور ہمارے آپ کے لیے سعادت کا ذریعہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات گھر کے اصلاح سے متعلق یہ ہوتی ہے کہ گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ لوگ اس گھر کے ایک بہترین اور اچھے ساکن اور رہائش پذیر ہونے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں مجھے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں جو حالات حاضرہ کے پیش نظر اس پر ہمیں خصوصی توجہ دینی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، معاشرتی طور پر اور شرعی طور پر بھی گھر کی ایک اہمیت حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں گھر کو اپنی نعمت قرار دیا ہے. چنانچہ وہ سورت قرآن مجید کی جو سورۃ النعم کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی نعمتوں والی سورت ہے، یعنی سورہ النحل، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی متعدد نعمتیں ذکر کرتے ہوئے گھر کی نعمت کا بھی ذکر فرماتا ہے. چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا واللہ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکونت کا ذریعہ بنایا ہے. چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا ہے جو انہیں گھروں کی شکل میں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، جس میں وہ سکونت اختیار کرتے ہیں، اپنا سر چھپاتے ہیں اور دیگر بہت سے فائدے حاصل کرتے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکونت کی جگہ قرار دیا ہے. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا. اور اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جانوروں کے چمڑے کو تمہارے لیے گھر بنایا ہے. تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، کہ سفر میں بھی اسے آسانی سے لے کر کے چلے جاتے ہو اور جہاں اقامت پذیر رہتے ہو وہاں بھی اس کے بنانے میں کوئی دقت اور کوئی دشواری نہیں پیش آتی. اس لیے کہ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، جانتے ہیں کہ یہ عرب کی بہت بڑی آبادی صحرا نشین اور بادیہ نشین تھی، بلکہ جو لوگ شہروں کے اندر بھی تھے وہ سفر بہت زیادہ کیا کرتے تھے اونٹوں پر، تو اپنے ساتھ چمڑے کے خیمے رکھتے تھے کہ جہاں چاہیں وہاں نصب کر لیں اور انہیں گھر مل گیا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی نعمت قرار دیتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں میں بھی اس چیز کا ذکر ہے، خصوصاً جن ماحول میں ہم اور آپ بلکہ دنیا کے سارے لوگ گزر رہے ہیں، اس ماحول میں ذرا اس حدیث کے اوپر غور کیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اسی ماحول کے پیش نظر بیان کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس حدیث کو پہلے پڑھتے تو شاید اس کو صحیح سمجھ میں نہ آتی، لیکن اس حدیث کے اوپر اب غور کیجئے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن کے اندر حضرت عبداللہ ابن محسن الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح آمنا فی سرابہ، من اصبح آمنا فی سرابہ معافا فی جسدہ عنده طعام یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ سنن کے علاوہ دوسری روایت ہے فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں امن کے ساتھ رکھے، یعنی گھر میں جو موجود ہے وہاں اسے امن ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ اس ماحول میں ذرا دیکھیں کہ جو بیماری چاروں طرف سے لوگوں کو گھیرے ہوئے تھی اور گھیرے ہوئے ہے، اگر کسی کا گھر اس بیماری سے پاک ہے تو کتنے سکون کی جگہ ہے۔ تو من اصبح آمنا فی سربہ معافا، اپنے جسم کے اندر اسے عافیت ملی، کوئی بیماری نہیں لاحق ہے، یعنی گھر بھی محفوظ ہے اور اس کا جسم بھی محفوظ ہے، اور کیا ہے، عندہ طعام یومہ، اور اس جس دن میں ہے اس دن اس کے لیے اس دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، یعنی وہ بھوک سے ہی مر نہیں رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فکأنما حیزت لہ الدنیا، تو گویا ساری کی ساری دنیا اس کے پاس سمٹ کر کے آ گئی۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں عافیت کے ساتھ رہنا، امن کے ساتھ رہنا، اور اگر گھر کے اندر ان دونوں چیزوں کے ساتھ انسان کو روزی بھی ملی ہوئی ہے تو اس سے بہتر، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ ذرا معاشرتی طور پر گھر کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ جب والدین اپنے بچوں سے ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، تو انہیں دھمکی دیتے ہیں کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، اور ظاہر بات ہے بچہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ محسوس کرتا ہے گھر کی اہمیت کتنی ہے اور اس سے ڈر جایا کرتا ہے۔ گھر کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے، خاص طور پر اس فتنے کے دور میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں گھر کو بندے کے لیے سب سے بہترین پناہ گاہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کرنے کے بعد صحیح قرار دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلامت الرجل فی الفتنہ ان یلزم بیتہ، فتنوں کے ایام میں بندے کے لیے سب سے بڑی سلامتی یہ ہے، سلامت الرجل فی الفتنہ، فتنوں کے ایام میں بندے کے لیے اب سلامتی کے یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ یا اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان یلزم بیتہ، کہ وہ اپنے گھر ہی میں رہے، گھر کو لازم پکڑ لے، یعنی گھر میں رہے تو وہ باہر کے دنیا میں جو کچھ فتنے چاروں طرف پائے جا رہے ہیں، چاہے وہ فتنے دینی لحاظ سے ہو یا فتنے دنیاوی لحاظ سے ہو، وہ اپنے گھر میں رہ کر کے محفوظ رہ جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مجھے یاد آئی، جسے امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب طبرانی اوسط و صغیر میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبا طوبا، کیا خوب ہے وہ شخص، یا جنت ہے اس کے لیے، طوبا لمن ملک لسانہ، جو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، ووسعہ بیتہ، اور اس کا گھر اس کے لیے کافی ہے، وہ اپنے گھر کی موجودگی میں کسی اور کے گھر کا یا کہیں آنے جانے کا محتاج نہیں ہے، وبکا علی خطیئتہ، اور اپنی خطیت کے اوپر اگر انسان گناہ کے اوپر روتا ہے تو گویا یہ انسان بڑا ہی خوش قسمت ہے کہ جو انسان اپنی زبان سے وہی کچھ بولے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اپنے اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو، یعنی ادھر ادھر گھومنے اور فتنوں کی جگہوں میں جانے سے پرہیز کرے۔
کرے اور اپنے گناہ کے اوپر روئے تو یہ ایسا شخص ہے جو جنت کا مستحق ہے۔ علی کل حال ساتھیوں، گھر کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ اگر اس بات کا اندازہ لگائیں اور اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی گھر عطا فرما دیا ہے جہاں پر وہ سر چھپاتے ہیں تو یہ بڑی اہم چیز ہے، خاص طور پر اس وقت فتنوں کے دور میں جہاں بڑے شہروں کے اندر ہر قسم کے فتنے اور اخلاق سوز مناظر بالکل عام دکھائی دیتے ہیں۔ اس ماحول میں اگر ہم لوگ اس کے اوپر عمل کر لیں کہ طوبیٰ لمن ملک لسانہ وسعہ بیتہ، تو یہ کتنی بہترین سی چیز ہے، اس لیے کہ اس طرح سے ہم اور آپ بہت سے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ ساتھیوں، شریعت نے گھر کی اتنی اہمیت دی ہے کہ اچھے گھر کو، پرسکون گھر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک و تعالی نے سعادت مندی کی علامت قرار دی ہے۔ یہ سعادت مندی یعنی انسان کو گویا ایسی زندگی ملی ہوئی ہے جس زندگی کا اسے مزہ حاصل ہے، اور ان میں سے ایک چیز آپ نے ایک بیان فرمایا کہ جس کا گھر کشادہ ہو اور جس کے گھر کے اندر سکون ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نیک بیوی بھی عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نیک پڑوسی بھی عطا فرمائے ہیں، تو یہ بڑی سعادت کی نشانی ہے۔ پہلی بات یہ تو ہو گئی ساتھیوں گھر کی اہمیت، میں اسے طول نہیں دینا چاہتا۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو گھر دیتا ہے تو یہ معاملہ صرف یہ دنیا تک ختم نہیں ہے، بلکہ اس گھر کے لوگوں کی اور اس کے متعلقین کی اصلاح کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گھر دے دیا ہے تو ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایک مکان دے دیا ہے کہ ہم مکان بنا لیے ہیں تو ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ابھی اس گھر کی اصلاح کی ہے، اور اس گھر سے متعلق ہم سے اور آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور گھر میں رہنے والوں سے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو، قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ جیسا کہ آگے ہم اس آیت کی تھوڑی سی مفسرین بلکہ صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں اس کی ہم کچھ وضاحت کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ گھر جو ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ ہماری ذمہ داری میں ہے، بلکہ وہ گھر ہمیں چاہے ملکیت کے طور پر مل جائے یا وہ گھر ہمیں اور آپ کو ملکیت کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے دیا ہے تو وہ گھر ہمیں بطور کرائے ہی کہ کیوں نہ مل جائے جہاں ہمیں سکون ہے، تو اس گھر سے متعلق بھی اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا۔ چنانچہ بڑی مشہور حدیث ہے اور آپ لوگ اسے بار بار سنتے آئے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور بلکہ متعدد کتب حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری میں دی ہوئی چیز سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آپ نے کلکم کہا ہے، کسی کو اس سے مستثنا نہیں کیا، حتیٰ کہ آگے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس شخص کو بھی مستثنا نہیں کیا ہے جو اپنے جسم کا اور جسم کے اوپر اگر ایک کرتا اور ایک ثوب ہے تو وہ شخص اس کا بھی مالک نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی ذمہ دار قرار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راعٍ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری میں دی ہوئی چیز سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر امام تمام لوگوں پر جو اس ملک کے ہیں ان پر نگراں ہے اور اس سے تمام لوگوں سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع على اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ، اور مرد انسان اپنے گھر والوں پر نگراں ہے اور اس سے اس گھر والوں سے متعلق سوال کیا جائے گا۔
والمرأۃ راعیۃ علی اہل بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں پر نگراں ہے، اور شوہر کی اولاد پر نگراں ہے، اور اس عورت سے ان لوگوں سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں بڑی صراحت کے ساتھ، جو حدیث ہم نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے حضرت انس مالک کے حوالے سے نقل کی تھی، جسے امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن نسائی کبریٰ کے اندر اور امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ذلك ام ضیع حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گھر والوں سے اس کے ذمہ داری میں دی ہوئی چیز سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن، آیا اس ذمہ داری کی انہیں حفاظت کی ہے یا اس کو ضائع کر دیا ہے۔ حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ انسان سے اس کے گہرے گھر کھانا اور گھر والوں سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اور ہمیں اچھی طریقے سے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ گھر کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، صرف کھانے پینے کا انتظام کرنے، پہننے اوڑھنے کا سامان مہیا کرنے، دوا علاج کا بوجھ اٹھانے، دنیا میں رہنے کا طرز و طریقہ بتلا دینے، اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ دنیاوی تعلیم دینے تک یہ ذمہ داری محسوس نہیں ہے، یہ ذمہ داری محصور نہیں ہے، بلکہ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری اور اس گھر میں رہنے والوں کی آخرت کیسے سنورے۔ اصل ذمہ داری ہمارے آپ کے اوپر یہ ہے، اور اس سے متعلق قرآن نے اور حدیث کے زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ تیسری بات ہمیں اور مجھے آپ کے سامنے جو رکھنی ہے وہ یہ ہے گھر کی اصلاح کے وسائل کیا ہیں۔ دیکھیے، یہ وسائل متعدد ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اگر اسے آسانی سے سمجھنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وسائل خارجی بھی ہیں اور یہ وسائل داخلی بھی ہیں۔ خارجی وسائل کا معنی یہ ہے کہ اصل گھر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، گھر میں رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور داخلی وسائل یہ ہیں کہ گھر، اصل گھر اور گھر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں اس سے ان لوگوں کا تعلق ہے۔ تو جہاں تک خارجی وسائل کا تعلق ہے، اس سلسلے میں اس پر توجہ کم دی جاتی ہے، جبکہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ وہ چیز کیا ہے کہ اولاً یہ دیکھے کہ پڑوس اس کا اچھا ہو، جس جگہ گھر بن رہا ہے اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ کیا ہیں، وہاں کا ماحول دینی ہے کہ دینی ماحول نہیں ہے، وہاں رہنے والے لوگ مسلمان ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں، وہاں رہنے والے لوگ نیک اور صالح ہیں کہ نیک اور صالح نہیں ہیں۔ ہم جب گھر لیتے ہیں تو یہ تو دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے قریب ہو، ہم جب گھر لیتے ہیں یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل کے قریب ہو، ہم جب گھر لیتے ہیں تو یہ تو دیکھتے ہیں، گھر بناتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ جو وسائل نقل و حرکت جو ہے، یعنی اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ، اس کے قریب ہو۔ لیکن جو سب سے اہم چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کیا ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے بھی کہ نہیں مسجد ہے، کیا ہمارے گھر کے قریب کوئی دینی ادارہ ہے کہ دینی ادارہ نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم گھر کے سے متعلق جو اصلاح چاہتے ہیں اس سلسلے میں غور کریں کہ سب سے پہلے کہ پڑوس اچھے ہوں، یعنی گویا کہ ہمارا پڑوسی کیا ہے، مسلمان ہو۔ آج کے دور میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اعتبار سے مسلمانوں کو اس سلسلے میں گھاٹا اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایک تو بچوں کی تربیت اور عورتوں کی تربیت سے متعلق، اگر وہ ہمارا علاقہ مسلمان کا نہیں ہے، یا آج تو جو امنی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا، سنن ابو داؤد کے اندر، سنن ترمذی میں حضرت جریر ابن عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ان تمام مسلمانوں سے بری ہوں، اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان میں سکونت اختیار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا آگے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی آگ بھی دکھائی نہ دے۔ اس لیے کہ ساتھیوں،
مجھے بعض لوگوں پر اس کا بڑا تجربہ ہے کہ وہ لوگ اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے اخلاق پر کنٹرول کیوں نہیں کر پائے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے سکونت اختیار کرنے میں اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا۔ اسی طریقے سے آپ کے گھر کے پڑوسی کا صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح ہونا کافی ہے۔ اس حدیث کے اوپر غور کریں جسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، امام ابن حبان رحمہ اللہ صحیح ابن حبان میں روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں بندوں کے لیے سعادت کی ضمانت ہے اور نشانی ہیں، یعنی اگر یہ 4 چیزیں مل جائے انسان کو تو وہ سعادت مندی کی زندگی اور امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ المرأۃ الصالحہ، جسے نیک عورت مل جائے، اور اپنے بہن کے بارے میں ہم کہیں گے اسے نیک شوہر مل جائے، والمسکن الواسع، اور اسے جو گھر ملا ہے وہ گھر کشادہ ہو، تنگ نہ ہو، والجار الصالح، اور نیک پڑوس مل جائے، والمرکب، اور اسے جو سواری مل رہی ہو وہ نرم اور سیدھی سادھی ہو۔ اس کے برخلاف 4 چیزیں آپ نے جو اس کے برخلاف ہیں اسے آپ نے بدبختی اور انسان کے مشکل میں رہنے کی علامت قرار دی ہے، جیسا کہ آگے حدیث میں ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں کے اندر آپ خود بھی برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے پڑوسی سے پناہ مانگنے کا مسلمانوں کو، صحابہ کرام اور ہم لوگوں کو آپ نے حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ وہ حدیث جو سنن نسائی کے اندر اور مستدرک حاکم حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعوذوا باللہ من جار السوء فی دار المقام، اقامت سکونت کی جو جگہ ہے، مستقل رہائش تمہاری جہاں ہے، وہاں کے پڑوسی کے گندگی اور برائی سے، اس کی شرارت اور اس کے شر سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو، اس لیے کہ سفر کا پڑوسی ہو یا صحرا کا پڑوسی ہو یا اور کوئی پڑوسی ہو، وہ تو ایک نہ ایک جلد ہی وہ منتقل ہو ہی جائے گا۔ مجھے یاد آیا امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں محمد ابن میمون ابو حمزہ السکری المروزی رحمہ اللہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں، پہلے تو ان کا ترجمہ، ان کا تعارف کرایا، الحافظ الامام الحجہ، یعنی اتنے بڑے امام تھے۔ ان سے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ان کے ایک پڑوسی نے اپنا گھر بیچنا چاہا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ گھر کی قیمت کتنی ہے؟ کہا اس گھر کی قیمت میں 4000 دینار لوں گا۔ لوگوں نے اسے بہت بڑا سمجھا کہ 4000 دینار اور اس گھر کی قیمت؟ انہوں نے کہا، اس نے کہا پڑوسی نے کہ دیکھو میری گھر کی قیمت تو 2000 دینار ہے صرف بس، البتہ ابو حمزہ سکری کا جو پڑوس ہے، امام محمد بن میمون المروزی کا جو پڑوس ہے، اس پڑوس کو میں 2000 میں بیچتا ہوں، گویا جتنی میرے گھر کی قیمت ہے اتنی قیمت اس پڑوس کی بھی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک اچھے پڑوسی کی کیا اہمیت تھی۔ اس کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ جب ابو حمزہ سکری رحمہ اللہ کو پتا چلا کہ ان کا پڑوسی مجبور ہو کر کے اپنا گھر بیچ رہا ہے، تو جلدی سے 4000 کا انتظام کیا اور جا کر کے اس کو دے دیا کہ تم میرے پڑوس میں رہو اور اپنا گھر نہ بیچو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑوس، گھر کی اصلاح کے لیے یہ ضروری یہ ہے کہ انسان کا پڑوس اچھا ہو، پڑوس میں رہنے والے لوگ مسلمان اور نیک اور صالح ہوں۔ اسی طریقے سے گھر کی جو خارجی وسائل ہیں اصلاح کے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کا گھر کشادہ ہو، یعنی گھر ایسا ہو کہ رہنے میں کشادگی ہو، حمام باتھ روم کا انتظام ہو، پردے اور دیگر خصوصیات کا اہتمام ہو۔ ساتھیوں، آپ کو بھی اندازہ ہوگا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت سے ہمارے بھائی جو چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی پردہ کرے، وہ پردے میں رکھے ان کو، لیکن گھر کی تنگی
تنگی کی وجہ سے ایک یا دو کمرہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بیوی بچوں کو پردے میں نہیں رکھ سکتے ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گھر کشادہ نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشادہ گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور سعادت مندی کی علامت قرار دی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کی جو ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے گزری ہے، اسی طریقے سے ان کی ایک اور حدیث جو مستدرک حاکم میں ہے، علامہ البانی اسے صحیحہ میں نقل کر کے صحیح قرار دیتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 چیزیں سعادت مندی کی علامت ہیں اور 3 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. سعادت مندی کی علامت یہ ہے کہ نیک بیوی کسی کو مل جائے، جب اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ گھر پہ موجود نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہو. اس کے بعد آپ نے دوسری چیز بیان فرمائی کہ والدابہ، اور جانور سواری، اس لیے کہ اس وقت جانوروں پر سواری کی جاتی تھی. آج اسے آپ گاڑی پر لے، اس کے گاڑی صحیح سلامت ہو، برابر خراب نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ہاں آج لے کر کے نکلے اور راستے میں کھڑی ہو گئی، سے بہت سے گاڑیوں کے بارے میں ہوتا ہے. تو آپ نے دوسری چیز یہ بیان فرمائی. اور تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی والدار تکون واسعہ، اور گھر کشادہ ہو، کثیرۃ المرافق، اور گھر کے حصے کئی ہوں، تاکہ لڑکیوں کا الگ کمرہ رہ جائے، لڑکوں کا الگ کمرہ ہو، میاں بیوی کا الگ کمرہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اخلاقی طور پر اگر ایسا نہ ہو تو بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی بہتر انتظام رہا کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جس کا اہتمام کرنا چاہیے، اہل علم کہتے ہیں، بلکہ حدیثوں کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے کہ گھر ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں مناسب آب و ہوا پائی جائے، ہوا کا وہاں پر گزر ہو، سورج کی روشنی وہاں پر پہنچ رہی ہو، وہاں پر اس علاقے کی آب و ہوا بہتر ہو، نہ یہ کہ اس جگہ آب و ہوا کا کہیں گزر ہی نہیں ہوا کرتا ہے، پورا دن گزر جائے سورج کی روشنی گھر کے اوپر پڑتی ہی نہیں ہے. تو ایسا گھر ظاہری طور پر بھی دنیاوی طور پر بھی ایسا گھر بہت سے بیماریوں کا اڈا بن جایا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام بخاری الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، امام ابو داؤد سے سنن ابو داؤد میں نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک ایسے گھر میں اس سے پہلے تھے کہ ماشاءاللہ ہماری تعداد بھی زیادہ تھی، ہمارے مال بھی زیادہ تھے، ہماری جانور بھی زیادہ تھے، لیکن ہم منتقل ہو گئے ایک ایسے گھر کی طرف کہ وہاں آنے کے بعد ہمارے افراد بھی کم ہو گئے اور ہمارے جانور بھی کم ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذروھا وہی ذمیمہ، اس گھر کو چھوڑ دو، اس لیے کہ کسی بھی گھر کے برے ہونے کے متعدد چیزیں ہوا کرتی ہیں. اس کی بدبختی کی ایک چیز تو ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو رہنے والے لوگ ہوں انہوں نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اور نافرمانی کر کے وہ گھر نحوست اور بدبختی کی جگہ، بدبختی کا اڈا بن گیا ہے، شیطانوں کا کی گزرگاہ یا شیطانوں کا مسکن بن گیا ہے. تو ایسی جگہوں پر رہنا انسان کے لیے اللہ صحت کے طور پر بھی خطرناک ہوتا ہے. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کمزور عقیدے کے ہوتے ہیں، کسی جگہ کی وجہ سے ان کا ایک دو نقصان ہوا تو ان کے عقیدے کے اندر خرابی کا خطرہ ہوتا ہے. اس دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بتایا کہ اس گھر کو چھوڑ دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہ کا لحاظ بھی گھر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. ساتھیوں اس سلسلے میں باتیں تو اور ہیں، لیکن ہم آگے چلتے ہیں کہ داخلی وسائل کیا ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے سب سے اہم چیز یہ ہے داخلی وسائل کے اندر کہ گھر کے اندر ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے. یہ بڑی اہم چیز ہے اور جس کے اوپر توجہ کم دی جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں بڑا گھر مل گیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا گھر عطا فرما
دیا ہے، کشادہ ہے، تو اس کے اندر ہماری سعادت مندی کے لیے یہی کافی ہے، جبکہ یہ چیز کافی نہیں ہے، بلکہ گھر کو، کسی بھی گھر کو بہتر ہونے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے۔ اس لیے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو، جو انسان مومن ہو، جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو زندہ قرار دیا ہے، اور جو کافر ہے، اللہ کے نور سے نور حاصل نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کو اللہ کی طرف سے، اللہ کی کتاب کی طرف سے، اللہ کی وحی کی طرف سے نور نہ ملے، اسے دنیا میں کوئی نور عطا کرنے والا نہیں ہے، اور آخرت میں تو وہ بے نور رہے گا ہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کو کیا قرار دیا؟ زندگی قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها۔ اومن کان میتا، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، یعنی ایک عام جو صحابہ کرام جو لوگ پہلے کافر تھے، فاحییناہ، ہم نے اسے زندگی عطا فرما دی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول پر جو نازل ہونے والی وحی تھی، جو روح تھی، اسے اس نے قبول کر لیا۔ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کو زندہ قرار دیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ ایسا گھر بھی، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ گھر مردہ ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا، گھر کے رب کا، ساری دنیا کے رب کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ گھر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، مثل الحی والمیت، زندے اور مردے کی ہے۔ یعنی جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہ گھر گویا کہ زندہ ہے، اس گھر کے اندر حیات ہے، اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور و سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا اس کی مثال میت اور مردے کی ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ساتھیوں، ہمیں آپ لوگوں سے خصوصاً گزارش ہے کہ خود اپنے بھی اور بچوں کو یہ عادت ڈالیں اور یہ تعلیم دیتے رہیں کہ گھر میں داخل ہوتے اور گھر سے نکلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں۔ اس کا دو فائدہ ہوگا، ایک تو یہ کہ اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت رہے گی، دوسرے یہ کہ ہماری زندگی اور ہمارے دین کے لیے خطرہ بننے والے شیطانوں اور جنوں سے اس گھر کی حفاظت رہے گی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہے، اللہ کا نام لے لیتا ہے، تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، اس گھر میں نہ تمہارے لیے رات گزارنے کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی عشاء تمہارے لیے کھانے کی جگہ ہے۔ اور اگر جب بندہ گھر میں داخل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیتا داخل ہوتے ہوئے اور نہ کھاتے ہوئے، تو شیطان کہتا ہے کہ ادرکتم المبیت، تمہیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی، اور اللہ کا ذکر کھاتے ہوئے نہیں کیا تو کیا کہا ادرکتم العشاء، تمہیں رہنے کی بھی جگہ مل گئی اور کھانے کی بھی جگہ مل گئی۔ تو گھر کی اصلاح کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ وہ حدیث جو سنن ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو کہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولدنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا
ثم لیسلم علی اہلہ، پھر اپنے گھر والوں پر سلام کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ عَلَىٰ أَهْلِكُمْ، اپنے اہل کے اوپر، جب تم گھر میں داخل ہو تو اللہ تبارک جو اس میں لوگ موجود ہیں ان سے سلام کرو، السلام علیکم۔ آج لوگ اپنے اہل و عیال پر سلام کرتے ہوئے شرماتے ہیں، شرم آتی ہے، اور جہاں تک گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کا تعلق ہے تو عموماً لوگ بھول جایا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تعلیم ہے، گھر میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ کا نام، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ شیطان اس دروازے کو نہیں کھولتا ہے جو دروازہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے بند کیا جائے۔ ساتھیوں، میں خصوصاً ان چیزوں پر اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ لوگ عموماً شکایت کرتے ہیں گھر میں بے برکتی کی، گھر میں میاں بیوی کی لڑائی کی، بچوں کے ہماری بات نہ ماننے کی اور دوسری چیزیں، لیکن یہ جو وسائل برکتی کے ہیں ان کا استعمال نہیں کرتے، لہذا اس پر خصوصی توجہ ہے۔ اسی طریقے سے گھر سے نکلتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو سے دعا کر کے گویا اس گھر کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ میں ریاض کے ایک بہت بڑے عالم کا بیان سن رہا تھا، بڑے نیک ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت اپنے گھر سے جب نکلی ہے تو اس نے کچھ پیسے رکھا تھا، لیکن چور آئے، اس کو بڑا خطرہ ہوا، لیکن وہ اس بات پر مطمئن تھی کہ میں گھر سے جب نکلی تھی تو اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر کے گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے جیسا کہ مسند احمد کے اندر اذا جب اللہ تعالیٰ کے حوالے کوئی چیز کی جاتی تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو کہا کہ حالانکہ وہ پیسہ تالے کے اندر بھی موجود نہیں تھا، لیکن چور آئے ہیں، چاروں طرف گھومے، لیکن اس پیسے کے اوپر ان کی اندر نظر نہیں پڑی۔ تو کہنے کا مطلب گھر سے نکلتے اور گھر سے داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور ساتھیوں صرف یہی اتنا کافی نہیں ہے کہ گھر میں داخل ہوئے دعا پڑھ لیا، گھر سے نکلے دعا پڑھ لیا، اور گھر کے اندر جو کچھ خرافات، برائیاں اور فساد اور ڈرامے دیکھنا ہے، فلمیں دیکھنا ہے، یہ سب کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، فجر کی نماز ہو گئی، اذان ہو گئی اور گھر سے نہ نکلے، یہ کافی نہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس طریقے سے اس گھر کی اصلاح ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ چیز آپ لوگ جو ہے جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گھر کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ چیز جو ہے بڑی واضح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں رکھو اور اس گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ دوسری چیز یا چوتھی چیز گھر کی جو اصلاح کے جو وسائل ہیں داخلی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ گھروں کو منکرات سے پاک رکھیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ گھروں کے اندر گندے پرچے اور میگزین نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر کسی کھلی جگہ پر گندی تصویریں نہیں، یا کسی بڑے کی لیڈر کی تصویر لٹکا کر کے نہ رکھی جائے، گھروں میں گندے ڈرامے اور فلمیں نہ دیکھی جائیں، کتا اور بے دین لوگوں کو گھروں کے اندر جگہ نہ دی جائے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں جہاں رہتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہمارے اور آپ کے گھر کا کیا معاملہ ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو دنیا کا سب سے پاک گھر رہا ہوگا، سب سے پاک گھر ہے، اس گھر کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرنے کے باوجود بسا اوقات جبرائیل اس لیے نہیں آئے کہ اس گھر کے اندر کہیں کتا
کتا بیٹھا ہوا تھا. جیسا کہ یہ حدیث آپ لوگ بار بار آپ لوگوں نے یہ پڑھی ہے تو ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے. جیسا کسی شاعر نے کہا ہے, گھروں میں ہم نے کچھ ایسی نحوست پال رکھی ہے, ہمارے گھر سے رحمت کے فرشتے لوٹ جاتے ہیں. فرشتے آتے ضرور ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اس گھر کے اندر یہ گھر رحمتوں کے لائق نہیں ہے, اس گھر کی اصلاح نہیں ہے, تو فرشتے وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. خیر ساتھیو, جلدی کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں رکھا ہوں. گھر کے داخلی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے جو افراد ہیں ان کی اصلاح کی جائے. گھر کے جو افراد ہیں ان کی اصلاح کی جائے. سب سے پہلی چیز مثال کے طور پر بیوی ہے, اس کی اصلاح. اور یہ اصلاح کب سے شروع ہوگی؟ جب سے انسان کوئی شادی کسی عورت سے کرنا چاہتا ہے یا ہماری کوئی بہن کسی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اسے اس طرف توجہ دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں دونوں جگہ اس چیز کی اہمیت بیان فرمائی ہے. جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ تنکح المرأة لأربع, عورت سے 4 چیزیں دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہیں. مال دیکھ کر کے, خوبصورتی دیکھ کر کے, اس کا خاندان دیکھ کر کے, اس کا دین دیکھ کر کے. آپ نے کیا بیان فظفر بذات الدین, دین والی کو تم قبول کرو. اور لڑکیوں کے اولیاء سے اللہ تعالیٰ نے کیا, اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا, اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ. جیسا کہ یہ حدیث سنن ترمذی سنن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ, اگر تمہارے پاس تمہاری بیٹی تمہاری بہن کو شادی کا پیغام دینے کے لیے کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کے اخلاق اور دین کو تم پسند کرتے ہو تو فزوجوہ, اس سے شادی کر دو. ورنہ اگر تم مال دیکھتے رہے, بڑی ڈگری دیکھتے رہے, بڑی نوکری دیکھتے رہے, دنیا کو دیکھتے رہے تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر, دنیا کے اندر بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی اصلاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے اہل خانہ کی اصلاح کرے. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے. اس آیت کی تفسیر کے اندر آپ جائیے تو آپ کو ملے گا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض تابعین نے اس سے یہی چیز بیان کی ہے کہ اپنے گھر کے اندر اعملوا بطاعت اللہ, اللہ کی عبادت کے مطابق اطاعت کرو اور اللہ کی معصیت سے بچو. وَمُرُوا أَهْلِيكُمْ بِالذِّكْرِ يُنْجِيكُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ, اور اپنے اہل و عیال کو بھی, بچوں کو بھی, بیوی بچوں کو بھی تم ذکر کی تعلیم دو. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا. تو گھر کی اصلاح کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جیسے بیوی کا انتخاب ہے, پھر اس کے بعد بیوی اور بچوں کے لیے دعا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے, عموماً لوگ بھولے رہتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی صفت بیان فرما رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ تعالی ہمارے بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. ذرا غور کریں گے, ہمیں متقیوں کا, یعنی چونکہ ہم گھر کے امام ہیں, گھر کے نگراں ہیں, گھر کے ہم سرغنا ہیں, لہذا ہمیں ایسا بنا کہ ہمارے گھر والے متقی اور پرہیزگار رہے تو ہم ان کے امام, ان کے سرغنا یا بڑے ہونے کا ہمیں حق مل جائے. تو گھر کے لیے یا اہل و عیال کے لیے دعا کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے. جیسا کہ سورہ الحقام میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی, اے اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر رحم کر
کرتے ہوئے جیسے ایسا آپ نے میرے اوپر اپنی نعمتیں کی ہے، میرے والدین پر اپنی نعمتیں کی ہے، اسی طریقے سے نعمت کی تکمیل اس طریقے سے کر دے کہ اصلح لی فی ذریتی، اے اللہ تبارک و تعالی میری ذریت کی اصلاح فرما دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کی دعا کے لیے انتخاب کا معاملہ بھی ہے اور دعا کا معاملہ بھی ہے اور تربیت کا معاملہ بھی ہے کہ ان کی تربیت کی طرف صحیح توجہ دی جائے، چاہے اپنی بیوی ہو یا اپنے بچے ہوں، ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں مثال کے طور پر اچھے کتابچے انہیں دیے جائیں، ان کے لیے اچھے ساتھی تلاش کیے جائیں، گھروں کے اندر دینی تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے بچوں کے لیے میں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے بچوں کے لیے اچھے اچھے ساتھی، اور بلکہ بسا اوقات اگر اس سلسلے میں اہل خانہ کے ساتھ کچھ سختی کرنے کا بھی کی ضرورت پڑے تو ہمیں اور آپ کو اس سے بھی پرہیز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے گھر کی اصلاح سے متعلق رکھی گئی، اور ہم نے اس پر زور دیا ہے کہ اگر ہمارے گھر کی اہل خانہ کی نہیں بلکہ گھر کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گھروں کو نیک گھر اور سعادت مند گھر بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کے ہمارے گھروں کو اللہ تعالی دین کا مرکز بنائے، ہمیں اور آپ کے گھروں کو اللہ تبارک و تعالی خصوصاً اس فتنے کے دور میں وہ شکل دے جو اللہ تعالی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا تھا، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تم اپنے گھروں کو قبلہ رخ یا کرو، یا تم اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو۔ یعنی گویا کہ اس طریقے سے فتنوں کے دور میں جب اگر تمہیں باہر صحیح طور پر اللہ کی عبادت کا موقع نہیں ملتا تو اپنے گھروں کے اندر صحیح طور پر عبادت کرنے کے موقع تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس فتنے کے دور میں اللہ تعالی اپنی عبادت، اپنی طرف توجہ، اپنے پر توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس فتنے کے دور میں اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی ہر قسم کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔